السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو جنت اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن بعض روایتوں کے مطابق کچھ ایسے جانور کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ اللہ رب العزت کے مقرر بندوں کے نسبت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان جانوروں میں سے پہلا جانور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے، جن کا نام کسوہ تھا۔ کسوہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کے نزدیک انتہائی محبوب ہو اور اسے کام کرنے، بوجھ ڈھونے سے آزاد کر دیا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسوہ اونٹنی سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اس محبت کی وجہ یہ تھی کہ کسوہ اونٹنی نہایت فرمانبردار تھی۔ اسلامک تاریخ میں کسوہ اونٹنی کی بڑا مقام ہے۔ کسوہ اونٹنی بنی کثیر نامک قبیلہ کے چراگاہ میں پیدا ہوئی تھی۔ ہجرت کا مہینہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے 2 اونٹ خریدے، جس میں سے ایک کسوہ بھی شامل تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اونٹ میں سے کسوہ کو پسند فرمائے اور پھر اس پر سوار ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسوہ پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا وہ عظیم سفر طے کیے جسے اسلامک تاریخ میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس محلے سے گزرتے تھے، لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے رہتے۔ جب ایک جگہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اونٹنی دونوں کو بیٹھنے کو کہے تو آپ نے فرمایا، کسوہ اونٹنی توفیق الہی سے چل رہی ہے، اس کی راہ چھوڑ دو، جس جگہ اللہ کا حکم ہوگا وہ بیٹھ جائے گی۔ اونٹنی کے بیٹھنے کے بعد ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوگی اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائیں گے۔ یہ سن کر سب کسوہ کے راستے سے ہٹ گئے۔ کسوہ چلتی رہی اور چلتے چلتے اس مقام پر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسوہ کو وہ طاقت اور قوت عطا کیے تھے کہ وہ وحی کے بھار کو برداشت کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسوہ پر سوار ہوتے تھے تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نزول ہوتا تھا۔ وحی کا بھار اتنا زیادہ رہتا تھا کہ کسوہ اپنے پیروں پر صحیح سے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا مانو اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسوہ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف فرمائے۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر، مکہ فتح، حجۃ الوداع، ان سب مقدس جگہوں پر کسوہ شریک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام کئی اہم مہم کے لیے کسوہ اونٹنی پر سوار ہو کر سفر کیے۔ کسوہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں 11 سالوں تک رہی اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ سما گئے تو کسوہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ شدت غم کی وجہ سے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ کسوہ نے کھانا پینا سب چھوڑ دی تھی، صرف آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے تھے اور پھر ایک دن دنیا سے رخصت ہو گئی۔